میں آج آپ سے 2023 میں ہونے والے پہلے ڈیجیٹل سینسس کو شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جس کے مطابق ہم خواتین آبادی کا 49.6% ہیں، یعنی کل آبادی کا 49.6%۔ اور یوں گھروں کی تعداد ہمارے ملک میں 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ خواتین ہوم میکر ہونے کے ساتھ ساتھ ہاؤس بیس بزنسز اور جابز بھی کر رہی ہیں۔ ہم ہوم میکر کی ساری جرنی اسی ورک اسٹیشن سے دی ہوم سے شروع ہوتی ہے۔ نی ہاؤ ماں، ہلو، السلام علیکم ویور، خوش رہیے اور ہمیشہ آرگنائز رہیے۔ ہم ہر کام ویسے تو بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن چلیے تھوڑی مدد ان آرگنائزنگ آئیڈیا سے بھی لے لیتے ہیں۔ ہم نے اسے کیسے نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود کے لیے بھی کیسے بینیفیشل بنانا ہے۔ میری آج کی ویڈیو نہ صرف ایک ہوم میکر بلکہ آپ کے بزنس اور جاب کے کاموں میں بھی آسانی کرے گی۔ اس کا رزلٹ دیکھ کر میں یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، ہمارا یہ ورک اسٹیشن جس میں ہارٹ آف دی ہوم، کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، اسٹڈی روم، اسٹور روم، بالکنی سے گیریج تک سب اس ورک اسٹیشن کے سب اسٹیشن کی طرح ہیں، جن پر ہر خاتون وہ ہوم میکر ہے، بزنس وومن ہے، جاب کر رہی ہے، بیسیکلی تو ایک ہوم میکر ہے۔ دیکھیے، ہر سب اسٹیشن ایک الگ طرح کا کام کرتا ہے، اور نہ ہی ان کی آرگنائزنگ، سیٹنگ، ڈیکور سیم ہے، تو ایک طرح سے بالکل ڈفرینٹ سب اسٹیشن اس میں موجود ہیں۔ خواتین کے پاس ان میں سے کسی خاتون کے پاس 4 اویلیبل ہیں، تو کسی کے پاس یہ سارے سب اسٹیشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہم سب خواتین کا ہمارا ذہن ان سب اسٹیشن کی امپرومنٹ کے لیے مصروف رہتا ہے۔ جیسے کچن کی کوئی چیز ذہن میں گھومتی رہے گی، کبھی بیڈ روم کی بیڈ شیٹ ضروری بن جاتی ہے، تو کبھی اپنے بچوں کے رومز کے لیے کوئی اسٹڈی ٹیبل، یا بیلکنی کے لیے پودوں کی خریداری ضروری سمجھنے لگتے ہیں، اور نہیں تو ہم تنگ جگہ کو کشادہ کرنے اور کشادہ جگہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جگاڑ لگاتی ہی رہتی ہیں۔ ان سب باتوں کو لے کر اپنے ہاؤس چور کے ساتھ ساتھ، جس میں ہم کلیننگ، کوکنگ، بجٹ، آرگنائزنگ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگا کہ ہم خواتین کو اپنے ورک اسٹیشن کی مینجمنٹ کے لیے اور ان سب اسٹیشنز کو پراپرلی دیکھنے کے لیے بغیر ٹینشن کے ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں میں نہ صرف ان کاموں کو کرنے میں آسانی پا سکوں، بلکہ اس جگہ اپنے می ٹائم، جسے میں ٹی می ٹائم کہتی ہوں، اسے بھی انجوائے کر سکوں۔ اور ہر ہوم میکر کو قدرت نے یہ خوبی بھی دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں اپنی پسندیدہ ہابی سے سیٹسفیکشن ضرور حاصل کرتی ہے۔ جیسے کچھ خواتین ایمبرائڈری، کچھ بک ریڈنگ، کچھ نیٹنگ، پینٹنگ وغیرہ سے۔ اچھا، مجھے کتابوں سے دلچسپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی آئی وائی کرنا پسند ہے، تو گھر کا کوئی اسٹف میں ڈی آئی وائی میں لگانا شروع کر دیتی ہوں۔ اس طرح آپ بھی یقیناً کسی نہ کسی کام میں دلچسپی رکھتی ہوں گی، اگر نہیں تو غور کریے، آپ کو خود آپ کا شوق نظر آ جائے گا، تو کیری آن کریں۔ اچھا، سپر اسٹیشن اور ورک اسٹیشن، مجھے ان سارے کاموں کے لیے ایک ورک اسٹیشن بنانا تھا، ایسا ورک اسٹیشن جسے میں گھر کا سپر اسٹیشن کہوں، جو میرے اس ورک اسٹیشن کے باقی اویلیبل سب اسٹیشن کو پراپرلی آرگنائز کر سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس 2 یا 3 یا سارے سب اسٹیشنز ہوں، مگر ان کو کامیابی سے چلانے کے لیے ہمیں ایک سپر اسٹیشن کی ضرورت پڑے گی۔ مگر ایک کامیاب سپر اسٹیشن جس میں آپ اپنے ان مینجمنٹ کے کاموں سے لے کر ہابی کے تمام سٹاف کو آرگنائز کر کے رکھ سکیں، اور بار بار اٹھ کر ادھر سے ادھر نہ جانا پڑے، بغیر کسی انٹرپشن کے آپ خود کی سیٹسفیکشن اور اپنی ہوم پلس جاب کی مینجمنٹ کو دیکھ سکیں۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مطمئن تو فیملی مطمئن۔ تو اس خود کے کریٹ کیے ہوئے اپنے سپر اسٹیشن میں ہاؤس میکر سے لے کر ہاؤس بیس بزنس کرنے والی اور جابس کرنے والی خواتین کسی بھی اپنے ٹائم کو اپنی مصروفیات کے اکارڈنگ ٹیمی ٹائم بنا سکتی ہیں۔ اپنے وقت کے حساب سے آپ ایسا کر کے دیکھیے۔ آپ اس سپر اسٹیشن کو 15 منٹ کے لیے انجوائے کریے۔ اچھا، کامیاب سپر اسٹیشن کی بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سپر اسٹیشن جس میں آپ اپنے ان مینجمنٹ کے کاموں سے لے کر ہابی کے تمام سٹاف کو آرگنائز کر کے رکھ سکیں، اور بار بار اٹھ کر ادھر ادھر نہ جانا پڑے، بغیر کسی انٹرپشن کے آپ کی خود کی سیٹسفیکشن اور اپنی جاب پلس ہوم کی مینجمنٹ کو دیکھ سکیں۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مطمئن تو فیملی مطمئن۔ تو اس خود کے کریٹ کیے ہوئے اپنے سپر اسٹیشن میں ہاؤس میکر سے لے کر ہاؤس بیس بزنس کرنے والی اور جابس کرنے والی خواتین کسی بھی اپنے ٹی ٹائم کو، اپنا می ٹائم کو
اپنی مصروفیات کے اکارڈنگ بنا سکتی ہیں۔ اپنے وقت کے حساب سے آپ ایسا کر کے دیکھیے، چاہے آپ اس سپر اسٹیشن کو 15 منٹ کے لیے ہی انجوائے کریں، آپ دیکھیے گا کاموں میں بہتری آتی جائے گی، بہتر کام مزید بہترین ہونے لگیں گے۔ میں نے اس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، نو اسپینڈ ایکسٹرا منی، اس فارمولے پہ کام کیا۔ کوئی ایکسٹرا منی خرچ نہیں کی، گھر میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کو اور ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کو سپر اسٹیشن کی وہ جگہ سلیکٹ کر کے جو ایریا مجھے اچھا لگتا تھا یا جہاں آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں وہاں شفٹ کر کے سیٹ کر لیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس ڈریسنگ ٹیبل کو میں نے کیسے دوسری طرح سے ارینج کیا، یہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گھر میں ہی موجود پی سی کو سیٹ کر کے ڈراور کو سپون ٹرے کے ساتھ آرگنائز کر لیا۔ اس میں مجھے سٹف کی ضرورت تھی تو یعنی آرگنائزر، ویسے اس کے لیے گھر میں بچے ہوئے ڈرائنگ پیپرز اور کچھ بچوں کی نوٹ بکس کے بچے ہوئے پیپرز کاٹ کر ان کو میں نے رنگ بائنڈنگ کروا لیا۔ اس طرح میں ان کاموں کا، چھوٹے چھوٹے کاموں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ان کو استعمال کرتی ہوں۔ اس طرح آپ اپنے ہابی کے سٹفس کو کسی باسکٹ میں اگر چاہیں تو فروٹ کریٹ جو بہت چیپ ریٹ پر پلاسٹک کے مل جاتے ہیں فروٹ شاپ سے، ایز اٹ از یا پھر جگاڑ لگا کر خوبصورت بنا لیں، پینٹ کر لیں، کور کر لیں کپڑے سے یا پھر کاغذ سے۔ اچھا، اس میں نے جو چیز ایکسپیرینس کی ہے، آپ اس سپر اسٹیشن میں عموماً گھر کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی کتاب، کوئی بچوں کی تصویریں، کوئی ڈیکوریشن پیس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس سپر اسٹیشن میں آپ زیادہ اچھا فیل کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک چوزا رکھا ہوا ہے جو میرے حبیب بچوں کے لیے ان کے بچپن میں اکثر لایا کرتے تھے، کبھی نیلا تو کبھی پیلا، جس رنگ میں بھی اویلیبل ہوتا۔ تو یہ کام اب ہماری بڑی بیٹی نے کیا، اس نے یہ چوزا اپنے والد صاحب کو گفٹ کیا تو بڑا ہی اچھا لگا۔ تو ان دونوں یادوں سے یہ چوزا کیا فیلنگ دے سکتا ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو کوئی ایسی چیز اپنے پاس ارد گرد ضرور رکھیے، آپ موٹیویشن فیل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہیپی میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا۔ ہاں جی، تو لائٹ پلیز میجر رول۔ آپ کو اس میں لائٹ کا خیال اپنی پسند کے حساب سے رکھنا ہے۔ کچھ لوگ سافٹ لائٹ پسند کرتے ہیں تو کسی کو وارم وائٹ، تو اکثریت ڈے لائٹ کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے۔ یہاں میں آپ کو لائٹ اور اس سے متعلق جگہوں کا چارٹ پرووائڈ کر رہی ہوں کہ کس ایریا آف ہاؤس کے لیے کون سی لائٹ بیسٹ مانی جاتی ہے۔ میں نے اپنے ہیلتھ ایشو کے ساتھ ٹیبل چیئر کی سیٹنگ کو پریفر کیا، لیکن ساتھ ہی میں اپنی فوڈ اور ایکسرسائز کے ساتھ ان ایشوز پر بھی کام کر رہی ہوں۔ تو آپ اگر فرشی سیٹنگ کو پسند کرتے ہیں تو جیسے میں پہلے کیا کرتی تھی، رگ پر کشن لگائیے، باسکٹ میں سٹف رکھیے اور جی کوئی بھی لامپ یا لائٹ جو آپ کو پسند ہو اور انجوائے کریں۔ پلان کریں، آرگنائز کریں، مینیج کریں ان سارے کاموں کو ایک کپ چائے اور ہلکے پھلکے اسنیک کے ساتھ، مگر ہو ہیلدی بھائی۔ آپ کا یہ سپر اسٹیشن آپ کے گھر کے آرگنائزوپیڈیا کے طور پر کام کرے گا۔ اچھا، ایک ہوم میکر کی جب خود کی چیزیں، وہ آپ کا سیل فون ہو، اس کا چارجر ہو، ٹیب ہو، پی سی ہو، پاور بینک ہو، آپ کے پلانر ہو، اس سے ریلیٹڈ اسٹیشنری ہو جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اپنے گھر یعنی سپر اسٹیشن میں اس کو موجود رکھیے۔ تو یقین جانیے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسکن کیئر کے لیے ٹائم نہیں ہے، نائٹ اور ڈے کی کریمز کو آپ یہیں رکھیے، اسی جگہ رکھنے سے یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ یہ سب کر کے دیکھیے۔ کوئی بھی ایک کتاب، اس کے ایک پیراگراف ہی سے آپ بک ریڈنگ شروع کر لیں، کتابیں اپنی اہمیت خود بتا دیں گی۔ آپ اس سپر اسٹیشن کو اپنے ہوم میکر ٹولز کے ساتھ سیٹ کر کے دیکھیے۔ ایک ہوم میکر سے کہیں زیادہ ایک ایگزیکٹو ہوم میکر کے بہت ہی خوبصورت احساس کو محسوس کریں گی۔ آپ ایسا کیجئے اور بتائیے گا ضرور۔ تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ سپر اسٹیشن ہیز پاور ٹو شیپ اپ آف یور لائف۔ چلیے اب آپ تیاری پکڑیں اپنے سپر اسٹیشن کی، جو آپ کو ایک الگ سا اپنائیت کا وہ خوبصورت احساس دے گا، جو فیلنگ ایک ہوم میکر سے کہیں زیادہ آپ کو ایک ایگزیکٹو ہوم میکر ہونے کی ہوگی۔ ہاں، مگر ایک بات مت بھولیے گا، اس میں دو نہیں تو ایک پودا رکھنا مت بھولیے۔ یہ فریش فیلنگ کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو پولوشن کو کم کرتے ہیں۔ تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ زائچین، بائے، خدا حافظ۔